بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈرز آپ سب کو ہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور اس سٹوری کو پلیز لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ نرم گرم لحاف کی جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے بمشکل آنکھیں کھولتا اٹھ بیٹھا اور سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مارتے ہوئے چشمہ اٹھا کر آنکھوں پہ لگاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے فجر کو دیکھنے لگا۔ اٹھ جائیں، مامی بلا رہی ہیں، خیریت؟ نیند سے بجھل ہوتی آواز میں پوچھا گیا۔ یونی نہیں جانا کیا آپ نے؟ اور سامی نیند میں بھی لفظ آپ پہ اٹک سا گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ یقین دہانی کے لیے پوچھا گیا۔ اٹھ جائیں، یونی نہیں جانا کیا؟ نہیں، اس سے پہلے جو کہا تھا وہ کہیں دوبارہ۔ میں نے کہا کہ اٹھ جائیں، یونی نہیں جانا کیا آپ نے؟ چڑھتے ہوئے بتایا گیا۔ آپ ادھر بیٹھیں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ فجر کو قریب بٹھاتے ہوئے ماتھا چھو کر چیک کیا گیا۔ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ دماغ تو ٹھکانے پر ہے نا؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، آپ کا دماغ ٹھکانے پر تو ہے؟ مجھے آپ اب کیوں کہہ رہی ہیں؟ مامی کا حکم ہے کہ ان کے صاحبزادے کو کم از کم ان کی بہو تو عزت سے مخاطب کیا کرے۔ آپ مجھے ویسے ہی مخاطب کیا کریں جیسے بچپن سے کرتی آ رہی ہیں، کیونکہ مجھے خود کا یوں مخاطب کیا جانا ہی بھلا لگتا ہے۔ فجر کے کندھے پہ ماتھا ٹکاتے ہوئے بتایا گیا۔ مجھ سے بھی تمہاری جی حضوری نہیں ہوتی، اپنے ہاتھوں کو گھورتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا گیا۔ آپ کو کیا ضرورت ہے جی حضوری کرنے کی؟ میں ہوں نا آپ کی غلامی کرنے کے لیے، وہ مخمور لہجے میں بولا تو فجر نے جھٹکے سے بستر چھوڑا تھا۔ یہ زن مریدوں والے چونچلے مت کیا کرو، ناراضگی سے کہتی لحاف طے کرنے لگی۔ چونچلے تو نہیں ہیں، وہ برا مناتے ہوئے چپل ارسنے لگا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لو جا کر تاکہ تمہاری خماری اترے، سر جھٹکتے ہوئے مشورہ دیا گیا۔ اب یہ خماری تو تعمر نہیں اترے گی، گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سرشار سا بولا۔ میں ناشتہ بنا رہی ہوں، اگر ٹھوسنا ہو تو آ جانا۔ وہ نظریں چراتی کمرے سے 9-11 ہوئی تو وہ بھی مسکرا کر سر نامے ہلاتا باتھ روم میں بند ہو گیا۔ سونیا کی طبیعت سنبھلتے نہ دیکھ کر چھوٹی تائی اسے ہاسپٹل لائی تھی، مگر رپورٹس کی بدولت ملنے والی خبر نے دونوں کو حیران کر دیا۔ سونیا دنگ کھڑی ڈاکٹر کو گھور رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بات پہ کیسا ایکسپریشن دے۔ میں ماں کے رتبے پہ فائز ہونے جا رہی ہوں۔ یہ خبر سن کر سونیا سن سی ہو گئی۔ وہ اتنی جلدی یہ سب ہرگز نہیں چاہتی تھی، مگر چھوٹی تائی کے تاثرات اپنی بیٹی سے قدرے مختلف تھے۔ ان کا چہرہ خوشی سے ٹمٹمانے لگا تھا کہ چلو اسی بہانے سے ہی حارث اور سونیا کے درمیان چھائی سرد مہری ختم ہو جائے گی۔ مما مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، وہ روتے ہوئے منمنائی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ حارث کے ساتھ تمہارا تعلق اب مضبوط ہو جائے گا۔ تم کال کرو اسے، دیکھنا کیسے بھاگا چلا آئے گا۔ انہوں نے چہکتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اسے نہیں بتاؤں گی، میں نہیں چاہتی کہ وہ اس بچے کی وجہ سے مجھے قبول کرے۔ میں چاہتی ہوں وہ مجھے دل سے اپنائے، کسی اور کو درمیان میں لائے بغیر۔ سونیا بس مما، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ ان کی بات کاٹتی سر جھکاتے ہوئے راہداری عبور کرنے لگی، اور تائی نے افسردہ سانس بھرتے ہوئے ایک نظر دوائیوں کی لسٹ پہ ڈالی تو کچھ دیر قبل ڈاکٹر تھما کر انہیں گئی تھی۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پیٹ میں لگی چوہوں کی دوڑ سے وہ عاجز آتی ارادہ ملتوی کر گئی۔ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اب شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ سبیکا نے موبائل آن کرتے ہوئے ٹائم دیکھا تو گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی۔ ابھی اتنی رات نہیں ہوئی، کچن سے کچھ ہلکا پھلکا لے آتی ہوں۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ چپل ارستی کچن میں چلی آئی اور وہاں حمیم کو کافی بناتے دیکھ کر اسے ذرا حیرت ہوئی تھی، مگر وہ اسے اگنور کرتی فریج میں جھانکنے لگی اور سوچتے ہوئے کیک کا ٹکڑا اٹھا کر وہیں کھڑی تناول فرمانے لگی۔ کافی پیو گی؟ حمیم نے پیشکش کی۔ نہیں، میں رات میں کافی نہیں پیتی، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا گیا۔ اوکے۔ تمیم نے کندھے اچکتے ہوئے اپنا مگ اٹھا کر باہر کا رخ کیا اور سبیکا اس کی سنجیدگی پہ اشش کرتی پھر سے فریج میں سر دے کر کیک اٹھانے لگی۔ پکڑا گیا، رات کی سیاہی میں فریج خالی کرنے والا چور پکڑا گیا۔ ارمغان نے اس کی گردن سے دبوچتے ہوئے ہلکی آواز میں احتجاج کیا، اور اچانک افتاد پہ دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی سبیکا کا پارا ہائی ہوا تھا۔ بدتمیز انسان، میری پتلی سی گردن تن سے الگ کرو گے کیا؟ میرے 2 ہاتھوں میں بمشکل سما رہی ہے، اب تم اپنی ہاتھی جیسی گردن کو بگلے کی گردن سے مشابہت تو مت دو۔ سبیکا کی گردن چھوڑتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کیک کا ٹکڑا پکڑ کر اپنے منہ میں رکھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاور لے رہا ہوں۔
گردن نہ میں ہلاتے ہوئے کہا گیا۔ سیدھا جواب بھی دے دیا کرو، سبیکا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر سے فریج کھولا تھا۔ ویسے یہ میں حمیم ادھر کیا کر رہا تھا؟ ارم خان نے بغور اس کے نقوش دیکھتے ہوئے دریافت کیا تھا۔ تم میری جاسوسی کر رہے تھے؟ آنکھیں باہر نکالتے ہوئے پوچھا گیا۔ اتنا ویلا بھی نہیں ہوں۔ وہ تو اسے کچن سے نکلتے دیکھ کر پوچھ لیا۔ اسے کچن سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا مگر اس کے ہاتھ میں پکڑا مگ دیکھنا بھول گئے۔ تم نے اسے کافی بنا کر دی؟ ارم خان نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا۔ کافی تو اس نے خود بنائی، میں نے تو بس کمپنی دی تھی۔ ویسے بہت کمال کا بندہ ہے، ہر کام میں مہارت رکھتا ہے۔ سبیکا نے بچا ہوا کیک منہ میں رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا تو ارم خان کی پیشانی پہ بل پڑے تھے۔ تمہاری کمپنی اسے کچھ زیادہ ہی اچھی لگی، شاید اسی لیے اتنی جلدی بھاگ گیا، اس نے امپریس ہونے والے انداز میں کہا تو سبیکا کی تیوری چڑھی تھی۔ جیلس پیپل، وہ گردن اکڑا کر کہتی۔ پانی کی بوتل منہ کو لگا گئی۔ خوش فہمیاں، وہ طنزیہ مسکراتا پاپ کارن بنانے کے لیے ڈبے سے مکئی نکالنے لگا۔ تم مووی دیکھ رہے ہو؟ سبیکا نے اچنبھے سے پوچھا۔ نہیں مگر ارادہ رکھتا ہوں، نیند نہیں آ رہی تو سوچا مووی دیکھ لوں، مگر پاپ کارن کے بنا مووی دیکھنے میں مزہ نہیں آتا۔ میں نے تفصیل نہیں پوچھی، بیزاری سے کہا گیا تو ارم خان اسے گھوری سے نوازتے ہوئے مکئی سے پاپ کارن بنانے لگا۔ ویسے کون سی مووی دیکھنے کا ارادہ ہے؟ دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا گیا۔ لیلا مجنوں، پاپ کارن باؤل میں ڈالتے ہوئے بتایا گیا۔ یہ کون سی مووی ہے؟ میں تفصیل نہیں بتاتا، وہ سر جھٹک کر کہتا۔ باؤل لیے پلٹا۔ بندہ جھوٹے منہ صلاحی مار لے، منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ معذرت کے ساتھ میں جھوٹا منہ نہیں رکھتا، وہ پلٹے بغیر کہتا کچن سے نکل گیا اور سبیکا دانت پیستی اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ ماموں ہمیں 2 دن ہو چکے ہیں یہاں آئے ہوئے مگر ابھی تک ہمیں کوئی گھمانے کے لیے نہیں لے کر گیا، مشل ناراضگی سے بولی تو سجاد عالم نے پاس بیٹھے ارشمان کو گھمانے کی ذمہ داری سونپی جس پہ سجیلا عالم کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ ارم خان، تمہیں سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے نا یونی سے؟ انہوں نے موبائل میں گم ارم خان سے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ بس پھر کل لے جانا مشل کو گھمانے۔ پھپھو ارشمان لے جائے گا نا؟ ویسے بھی وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، ارم خان نے ٹالنا چاہا۔ مما میں ارشمان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ مشل بھی جلدی سے مدعے کی بات پہ آئی جبکہ ارشمان نے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ ارم خان تمہیں لے جائے گا، سجیلا پھپھو نے حتمی انداز اپناتے ہوئے کہا تو پورے لاؤنج میں سنسنی خیز خاموشی چھا گئی۔ مشل کو جب ارشمان کے ساتھ جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو تم کیوں پابندیاں لگا رہی ہو؟ وجاہت عالم کو کہاں برداشت تھا اپنے لاڈلے پوتے کا یوں دھتکارا جانا۔ ابا جی، کچھ پابندیاں ہمیں بڑے نقصان سے روک لیتی ہیں، کیا پتہ خون کب جوش مارے اور کب برسوں کی ریاضت دغا دے جائے، وہ طنزیہ انداز میں کہتی۔ ارشمان سمیت سب کے چہرے کا رنگ فک کر گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا پھپھو؟ کون سا خون اور کیسی ریاضت؟ ارشمان نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ آپا بس کر دیں، بھابھی جلد دنیا سے منہ موڑ گئیں کیونکہ ان کا جانا ویسے ہی لکھا تھا، اس میں ارشمان کی کوئی غلطی نہیں تھی، محمود عالم نے وارننگ دیتے انداز میں کہا، مگر پھر بھی ارشمان کے دل کو یہ بات چپک چکی تھی۔ سجیلا پھپھو پاؤں پڑکتی کمرے میں بند ہو گئیں تو وہاں بیٹھے سبھی نفوس کے چہروں پر سکون کی لہر دوڑ گئی جسے ارشمان نے کنکھیوں سے نوٹ کیا۔ یہ وہی جانتا تھا، کل تمہیں ارشمان لے جائے گا۔ دادوں کے کہنے پہ مشل نے سرشاری سے گردن ہلائی اور ارشمان ایک ناسمجھ نظر سب پہ ڈالتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تبھی محمود عالم نے نظروں ہی نظروں میں دادا کو دلاسا دیا تھا، آج ہم گروسری کے لیے جائیں گے اس لیے شام میں تیار رہنا، تابش نے ناشتہ کرتے ہوئے بتایا تو حرم نے سمجھنے والے انداز میں گردن ہلائی۔ بیگم کیا سوچ رہی ہو؟ اسے ٹیبل کو گھورتے دیکھ تابش نے آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ مسکرا کر سر نہ میں ہلا گئی۔ اب مجھ سے بھی باتیں چھپاؤ گی؟ ناراضگی سے پوچھا گیا۔ پہلے تو جیسے میں ہر بات تمہیں بتانا لازم سمجھتی تھی نا، وہ طنزیہ لہجے میں منمنائی تو تابش نے اسے گھوری سے نوازا۔
پہلے کی بات اور تھی، اب ہم مضبوط رشتے میں بن چکے ہیں اور اس رشتے کا تقاضا ہے کہ ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کی جائے۔ ظاہرہ کی وجہ سے پریشان ہوں، اس نے ٹیبل کھرچتے ہوئے بتایا۔ ہم کل ہی چچی جان کو ادھر لے آئیں گے، پھر تو وہ مان جائیں گی نا، تم کہو گے اور وہ چلی آئیں گی جیسے۔ حرم نے سر جھٹکا۔ اچھا پھر؟ تابش نے مشورہ طلب نظروں سے دریافت کیا۔ ظاہرہ کی شادی ہو جائے گی، پھر امی کو ہم منا لیں گے، مگر اس کی شادی سے پہلے امی کبھی نہیں مانیں گی۔ میں ظاہرہ سے بات کرتا ہوں، تم پریشان مت ہو، کیونکہ تم مجھے پریشان کرتی ہوئی ہی اچھی لگتی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھپکتا کھڑا ہوا تو حرم نے بھی نشست چھوڑی۔ شام سے پہلے نیندیں پوری کر لینا، یہ نہ ہو کہ مجھے اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح گھسنا پڑے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر کوٹ کا بٹن بند کرنے لگا۔ اب تو میں تہہ خانے میں ہی جا کر سونا ہے، وہ ناراضگی سے بولی۔ پگلی، یوں سرے عام تہہ خانے کا نام نہیں لیتے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ تابش نے ارد گرد جاسوسانہ نظر گھماتے ہوئے کہا۔ تو حرم کے بھی کان کھڑے ہوئے تھے، کیا سچ میں یہاں تہہ خانہ ہے؟ رازداری سے پوچھا گیا تو تابش نے سنجیدگی کی انتہا کرتے ہوئے گردن ہاں میں ہلا کر اپنی باہیں واں کی تھی۔ مجھے تو دکھا دو کہاں ہے تہہ خانہ، تاکہ میں صفائی ستھرائی کر لوں، اس کی باہوں میں سماتی معصومیت سے بولی۔ یہ نہ ہو کہ تم صفائی کرنے جاؤ اور تمہاری ہی صفائی ہو جائے۔ کیا سچ میں؟ وہ حیرانگی سے پوچھتی اس کی شرارت بھری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہاں نا، میں آفس سے آ جاؤں، پھر مل کر تہہ خانے کی سیر کو جائیں گے، ہم وہاں بیٹھ کر مووی بھی دیکھیں گے۔ سچی مجھے بڑا شوق ہے ہارر مووی، وہ بھی تہہ خانے میں بیٹھ کر دیکھنے کا۔ اچکتے ہوئے اپنی خواہش بتلائی گئی، جسے سن کر تابش کا دل دہلا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، جو تم کہو، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ جلدی آ جانا، میں انتظار کروں گی۔ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی گاڑی کے پاس رک گئی۔ اگر تم کہو تو یہ بندہ جاتا ہی نہیں ہے، آنکھ بند کرتے ہوئے کہا۔ میں تہہ خانہ دیکھنے کے لیے تمہارا انتظار کروں گی، وجہ بتانا ضروری سمجھی، بڑی ظالم و خیر، اپنا خیال رکھنا اور لاؤنج کا دروازہ بند کر لینا، ہدایت دیتے ہوئے حرم کی پیشانی پہ اپنا لمس چھوڑا تھا، جس پہ وہ فرمانبرداری سے سر ہلا گئی۔ تابش کے جاتے ہی گیٹ پر لاک لگاتی لاؤنج میں چلی آئی، مگر لاؤنج کا دروازہ لگانا نہیں بھولی تھی۔ جب سے حرم گئی ہیں گھر میں بہت اداسی ہو گئی ہے، سفینہ بیگم نے اداسی سے کہا۔ تو آفس کے لیے تیار ہوتی؟ ظاہرہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں آفس سے ہو آؤں، پھر اسے ملنے چلے جائیں گے۔ رہنے دو، وہ انکار کر گئیں تو ظاہرہ نے چادر اوڑھتے ہوئے وجہ دریافت کی۔ ابھی 2 دن تو ہوئے ہیں اسے گئے ہوئے، اب اتنی بھی اداس نہیں ہوں کہ اس کے سسرال ہی پہنچ جاؤں۔ امی، وہ آپ کا بھی تو سسرال ہے، ظاہرہ نے یاد دہانی کروائی۔ ماں کا سسرال جب بیٹی کا سسرال بھی بن جائے تو ماں کو زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے، تاکہ اس کی کوئی غلطی اس کی بیٹی کے سامنے نہ آ جائے۔ غلط تو ہمیشہ سے وہ کرتے آ رہے ہیں، آپ نے تو کبھی کوئی غلطی نہیں کی، ظاہرہ نے انہیں ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ یہ دنیا بھی اسی کو تسلیم کرتی ہے جو اپنی غلطی کو درستگی کی شکل میں دکھانے کا ہنر رکھتا ہو، جسے الفاظ سے کھیلنے کا فن آتا ہو، ورنہ تو اکثر خاموشی کو ہی مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ اچھا امی، آپ اداس نہ ہوں، وہ خدا کر مل جائے گی، کیونکہ سفینہ بہن سے بحث کیے بنا اس کا بھی گزارا نہیں ہوتا ہے، وہ دلاسا دیتی اپنی بیگ چیک کرنے لگی۔ امی، آج میں آتے ہوئے آپ کے لیے موبائل لے آؤں گی، تاکہ آفس میں بھی آپ کی خیریت معلوم کر لیا کروں، ورنہ میرا دھیان آپ کی طرف ہی لگا رہتا ہے۔ ظاہرہ بتاتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی تو سفینہ بیگم اسے دروازے تک چھوڑنے آئیں۔ آہان تو پہلے ہی اسکول جا چکا تھا، اب وہ گھر میں اکیلی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک پہ ارم خان سمیت سبیکا کے کان کھڑے ہوئے، گردن خود بخود آواز کی جانب گھوم گئی اور نظریں مشل کے سراپے سے جا الجھی۔ اس کے لباس کی تو ارم خان کو کچھ سمجھ نہ آئی، جیسے ٹراؤزر شرٹ کو اکٹھا کر کے سلائیاں لگائی ہوں، مگر وہ لگ کافی پیاری رہی تھی، جبکہ بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ تم مجھے ارشمان کے آفس چھوڑ دو گے؟ انگریزی میں پوچھتے ہوئے جواب طلب نظروں سے ارم خان کو دیکھا تو اس نے بظاہر اپنی سوزوکی تصویریں بناتی سبیکا پر ترچھی نگاہ ڈالتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ ہاں کیوں نہیں، مگر تم آفس میں کیا کرو گی؟ میں سوچ رہی ہوں اس کے آفس چلی جاؤں، پھر وہیں سے اس کے ساتھ گھومنے چلی جاؤں گی، اس طرح وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ وقت کی قیمت تو کوئی اس سے جانے، سبیکا نے گردن نہ میں ہلاتے ہوئے بڑبڑاہٹ کی، جس پہ مشل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم جاؤ، میں کمرے سے چابی لے کر آتا ہوں۔ ارم خان کے کہنے پہ وہ سہج سہج کر چلتی بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی ارم خان نے ناک پھلائی۔
سبیکا کو دیکھا اہم جیلس پیپلز، جیلس ہوتی ہے میری جوتی، ویسے تمہارے لیے ڈوب کے مرنے کا مقام تھا جب اس نے بھری محفل میں تمہارے سنگ خوبصورت مناظر دیکھنے سے انکار کر دیا، مگر پھر بھی تم اس کے اشارے پہ دم ہلا رہے ہو۔ سلگتے ہوئے کہتی ارمغان کو بھی سلگا گئی، واللہ لوگ جیلیسی میں کیا سے کیا ہوئے۔ خیر پیاری لڑکیوں کی بات مجھ سے ٹالی نہیں جاتی۔ وہ ڈھیٹ بنتا سامنے ٹیبل پہ پڑی چابی اٹھاتا مشل کے پیچھے لپکا تو سبیکا نے موبائل صوفے پہ پڑکتے ہوئے اسے کئی القابات سے نواز ڈالا اور ارمغان کا جانا مجھے برا کیوں لگ رہا ہے، اس نے خود سے سوال کیا۔ مجھے کیوں برا لگے گا، میری بلا سے بھاڑ میں جائے۔ خود کو وہ لاپرواہ ظاہر کرواتی سر ہاتھوں میں گرا گئی۔ ظاہرہ تمہیں ارشمان سر بلا رہے ہیں، ہانیہ نے بتایا تو اس کی نظر کلائی پہ بندی واچ کی طرف گئی۔ مگر ابھی تو لنچ ٹائم ہے نا، اس نے ہانیہ کو دیکھ کر بتایا تو وہ کندھے اچکا گئی۔ یہ بندہ لنچ ٹائم میں ہی کیوں بلاتا ہے؟ ظاہرہ نے بڑبڑاتے ہوئے ارشمان کے آفس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ مس ظاہرہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں اب زبردستی پہ اتر آؤں اس کے بنا سر اور پاؤں کے سوال پہ؟ ظاہرہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں لاسٹ ٹائم پوچھ رہا ہوں کہ اپنی فیملی کو کب بھیجوں؟ کرسی چھوڑتا ٹیبل پہ دونوں ہاتھ رکھتا پوچھنے لگا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ گڑبڑا کر منمنائی۔ کل 10 بجے سے پہلے 29 لاکھ اور 55,000 میری ٹیبل پہ موجود ہوں، یہی نہیں کل سے آپ آفس آنے کا بھی تکلف مت کیجیے گا، ارشمان نے ذرا سا جھکتے ہوئے بے لچک لہجے میں کہہ کر ظاہرہ کی سماعتوں پہ دھماکہ کیا تھا۔ مگر سر میں سیلری سے کٹوا تو رہی ہوں لون، وہ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتی بمشکل بڑبڑائی۔ جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا، ناؤ یو کین گو۔ وہ نظریں چراتا دوسری جانب دیکھنے لگا۔ سر میں ایک دن میں کیسے؟ ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی جب ارمغان اور مشل بنا نوک کیے آفس میں داخل ہوئے۔ ارشمان نے گردن موڑ کر آنے والوں کو غصے سے دیکھا، مگر جلدی اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے لبوں پہ مسکراہٹ سجائی تھی۔ مشل تم، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ ارشمان کے بدلتے لہجے پہ ظاہرہ نے چونک کر سکسی تیار مشل کو دیکھا، جس کا چہرہ پوری آفتاب سے دمک رہا تھا۔ مشل نے سوچا ٹائم ویسٹ کیے بنا ارشمان کے ساتھ اسلام آباد کی سڑکوں کی خاک چھان لی جائے۔ ارمغان کہتے ہوئے ظاہرہ کی جانب متوجہ ہوا، جس کی بھیگی بھیگی آنکھیں اور زرد پڑتی رنگت کچھ غلط ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ارمغان کے پوچھنے پہ ارشمان سمیت مشل بھی ظاہرہ کو دیکھنے لگی اور وہ زبردستی مسکرا کر سر ہاں میں ہلاتی کھڑی ہوئی تھی۔ رکیں تو میں تعارف کرواتا ہوں اسے جانے کے لیے پر تولتے دیکھ ارمغان نے کہا تو ظاہرہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ یہ مشل ہے، ہماری پھپھو کی بیٹی، 3 روز قبل ہی انگلینڈ سے آئی ہیں، اور مشل یہ ظاہرہ ہیں، ہماری کمپنی کی معمولی سی ورکر پر زور دیتا ارمغان کی بات کاٹتے ہوئے بولا تو ارمغان نے اچنبھے سے اسے دیکھا اور ظاہرہ سر جھکاتی بنا کچھ کہے آفس سے نکل آئی۔ اگر چند پل مزید رکتی تو پھٹ پھٹ کر رو دیتی۔ یہ سب کیا تھا؟ ارمغان کے پوچھنے پہ وہ کندھے اچکاتا مشل کی جانب متوجہ ہوا۔ بہت اچھا کیا جو تم آ گئیں، میں بھی فری ہی تھا، ریلی نزاکت سے مسکرا کر پوچھا تو ارشمان سر ہاں میں ہلا گیا۔ چلیں پھر؟ مشل کے پوچھنے پہ وہ پریشان سا ارمغان پر نظر ڈالتا افسردہ سانس خارج کرتا اس کے ساتھ آفس سے باہر نکل آیا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے ایک نظر ہاتھوں پر سر گرائے بیٹھی ظاہرہ پر ڈالتا وہ کمپنی سے نکلتا چلا گیا۔ تم میرے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہو؟ حارث نے ذرا رعب سے کہتے ہوئے سامی کے ہاتھ سے موبائل کھینچنے کے انداز میں چھینا۔ میں بھلا کیا دیکھ سکتا ہوں، یہ تو لاکڈ ہے، معصومیت سے بتلایا گیا تو حارث نے یقین دہانی کے لیے کھول کر چیک کرتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ کیا کر رہے تھے پھر یہاں؟ میں تو بائک کی چابی لینے آیا تھا، دراصل میری بائک گڑبڑ کر رہی ہے، مجھے فارمیسی جانا تھا، کان کھجاتے ہوئے کہتا جواب طلب نظروں سے حارث کی چڑی تیوری کو دیکھنے لگا۔ حارث نے چابی پکڑاتے ہوئے نظریں موبائل پہ جھکا لیں تو سامی بھی سانس بھرتا کمرے سے نکل گیا، کیونکہ اس کا کام تو ہو چکا تھا۔ آفس سے گھر تک کا فاصلہ اس نے روتے ہوئے طے کیا تھا۔ ارشمان کا ناگوار لہجہ اس کے دل کو چھلنی کر چکا تھا۔ پھر رہی صحیح کسر، اتنی بڑی رقم کل کی تاریخ میں واپس کرنے والی بات نے پوری کر دی۔ گھر آ کر وہ سر درد کا بہانہ کرتی لیٹ گئی
اور لیٹے لیٹے کب آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہیں چل سکا۔ شام میں اس کی آنکھ حرم کے گلا پھاڑنے سے کھلی، جو توقع کے عین مطابق گھر میں موجود تھی۔ تم کب آئی؟ ظاہرہ نے مسکراتے ہوئے استغفار کیا تو حرم نے گہری نگاہوں سے بغور اس کے سجے ہوئے نینوں کو دیکھا۔ تم روئی ہو اور بہت زیادہ روئی ہو، وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ سر میں درد تھا تو بس سو گئی، شاید اسی لیے چہرہ رونی صورت پیش کر رہا ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں، پوری اعتماد سے بتایا گیا۔ خود اعتمادی اچھی چیز ہے، مگر جھوٹ بولنے سے پہلے سامنے والے کی بوتھی دیکھ لینی چاہیے کہ وہ آپ کی بات پہ یقین کرنے والا ہے بھی کہ یا نہیں۔ سیدھی طرح بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوا یار، تم بتاؤ تائی امی کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ انداز پہلی بات پہ جان چھڑانے والا تھا۔ تائی امی سے ابھی تک ملی ہی نہیں، لاپرواہی سے کندھے اچکائے گئے۔ مگر کیوں؟ ظاہرہ کو حیرت نے آن گھیرا۔ کیونکہ ہم آفندی ہاؤس کے بجائے اپنے الگ فلیٹ میں رہائش پذیر ہیں۔ ظاہرہ نے سر نہ میں ہلاتے ہوئے وجہ پوچھی۔ تابش پہ تائی امی کی اصلیت کھل چکی ہے، بس پھر اس نے آفندی ہاؤس میں رہنے سے انکار کر دیا۔ اب تم بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ارشمان نے آج مجھے انسلٹ کیا، خود کو رونے سے باز رکھتے ہوئے بتایا گیا۔ لیکن کیوں؟ اب حیران ہونے کی باری حرم کی تھی۔ میں نے شادی سے انکار۔ بس کر دو ظاہرہ، اور کیا چاہتی ہو تم؟ ایک شخص اپنی جان کی پرواہ کیے بنا تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری عزت بچاتا ہے، تمہارے بھائی کی جان بچانے کا سبب بنتا ہے، تمہارے انکار کے باوجود وہ تمہیں منانے کی کوشش کرتا ہے، مگر تم ہو کہ مسلسل ناشکری کر۔ تمہیں کیا لگتا ہے اسے لڑکیوں کی کمی ہے یا اسے کوئی لالچ ہے تمہاری ذات سے؟ میں احترام کرتی ہوں اس کا، مگر تم خود سوچو، میں امی اور آہان کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی تمہاری شادی کے بعد۔ وہ دوبارہ سے ظاہرہ کی بات کاٹتے ہوئے بولی، امی نہیں مانیں گی، امی کو منانا تابش کا کام ہے، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ انہیں گھر آنے کے لیے بولو۔ کیا میں امی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گی؟ کیا تم ارشمان کے ساتھ انصاف کر رہی ہو؟ وہ تو بدو بولی تو ظاہرہ نے سر جھکا لیا۔ امی کو تمہاری ٹینشن ہے، وہ چاہتی ہیں کہ تمہاری ارشمان سے شادی ہو جائے، اور اچھا رشتہ بار بار در پہ نہیں آتا، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور خود سوچو، 4-5 سال بعد تم بوڑھی ہونے لگو گی تو امی کو تمہاری فکر اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹنے لگے گی، اور تب کوئی اور ارشمان تمہارا منتظر نہیں ہوگا۔ میں امی سے پوچھ کر ہاں کر دوں گی۔ ظاہرہ کے کہنے پہ حرم کو حوصلہ ملا تھا۔ اچھا اب چلو تابش سے بھی مل لو، ورنہ گھر جا کر طعنہ ملے گا کہ سالی نے حال احوال تک نہیں پوچھا۔ حرم مسکراہٹ دباتی بولی، تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی ظاہرہ نے چپل اڑستے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ میری دوست کی کال آئی تھی، گرلز کالج میں ٹیچر کی ضرورت ہے، میں وہاں اپلائی کرنا چاہتی ہوں۔ لیپ ٹاپ پہ ٹائپنگ کرتے ہوئے سامی نے سر اٹھا کر اسے حیرانی سے دیکھا، جس کے انداز سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ بتا رہی ہیں یا اجازت طلب کر رہی ہیں۔ جیسے آپ کی مرضی۔ سامی نے کندھے اچکائے۔ تمہاری مرضی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ انداز کافی دل جلانے والا تھا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ قید ہو جائیں۔ ٹھیک ہے پھر مجھے کل کالج چھوڑ دینا، انٹرویو دینے جانا ہے۔ آپ نے امی سے بات کی؟ سامی نے یاد آنے پہ پوچھا۔ ہاں میں نے حارث سے بھی بات کی تھی۔ انداز چڑھانے والا تھا۔ آپ کو اس کی اجازت درکار نہیں ہے، آپ کی لائف میں اب وہ کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ سامی کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ وہ میری لائف میں ہر جگہ ہے، وہ بھی لفظوں کو چباتی بڑبڑائی تھی۔ اچھا پھر میں کہاں ہوں آپ کی لائف میں؟ وہ لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھتا اس کی جانب فرصت سے دیکھتا بولا تھا۔ جو شخص مجھے اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ نہیں بتا سکتا، میں ایسے شخص کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتی۔ اس کی لاجک پہ سامی کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ اگر آپ سوچ رہی ہیں کہ آپ کے ایموشنل ڈرامے میں آ کر میں بتا دوں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ تو میں اب میری باتیں ڈرامہ لگتی ہیں؟ آنکھیں باہر نکالتے ہوئے پوچھا گیا۔ آپ کا کیا مطلب؟ سامی نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پوچھا۔ سامی میں نے تمہارا کچومر نکال دینا ہے۔ دانت پیستے ہوئے اس کے بالوں پر حملہ کیا تھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ ابھی چند گھنٹے پہلے کٹنگ کروا کر آیا ہوں، بیچارگی سے کہتے ہوئے اپنے بال سنوارنے لگا۔ تم سے اچھے بال تو جیل سے 10 سال بعد رہا ہونے والے قیدی کے ہوتے ہیں۔
ناک چڑھاتے ہوئے کہا گیا۔ آپ کو بڑا پتہ ہے، سامی نے کہتے ہوئے اس کی ناک دبائی تھی۔ جی، سامی نے ادب سے جواب دیا۔ تمہارے خیال میں میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کون سی چیز بناتی ہے؟ اعتماد، عزت، احترام، پل میں جواب آیا تھا۔ اور اس رشتے میں خوبصورتی کب آتی ہے؟ اس رشتے میں خوبصورتی تب آتی ہے جب سارا فوکس کسی رشتے کو قائم رکھنے پہ نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے احترام کی فکر کرنے پہ بھی ہو۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ ہمارا رشتہ خوبصورت ہے؟ اس رشتے سے خوبصورت میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ جذب کے عالم میں کہتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ اگر میں کبھی ہاتھ چھڑانا چاہوں، جانے وہ کیوں کرید رہی تھی، اور سامی کے ہاتھوں میں دبے فجر کے ہاتھوں پہ گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں، سامی نے کندھے اوپر نیچے کرتے ہوئے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر پہلو کے بارے میں زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار وہ بھی حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ ہمیں امیجینیشن پازیٹیو رکھنی چاہیے، کیونکہ ہماری تھنکنگ ہماری زندگی کے نیگیٹو پہلوؤں کو بھی پازیٹیو طریقے سے حل کر دیتی ہے اور ہمیں منفی فیز سے نکالنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اگر تھنکنگ ہی نیگیٹو ہو اور حقیقت میں بھی سب غلط ہو رہا ہو تو پھر ہمیں تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فلسفی اچھی ہے تمہاری، فجر نے امپریس ہونے والا امپریشن دیا تھا۔ آپ بھی اچھا سوچا کریں، پھر دیکھیے گا سب اچھا ہی ہوگا۔ میری سوچ ہی منفی ہے، میں مثبت کیسے سوچ سکتی ہوں؟ جیسے منفی سوچتی ہیں ویسے ہی مثبت سوچ کر دیکھیے گا۔ اگر میں مثبت سوچنے لگی اور مجھے حارث بے قصور لگنے لگے تو پھر آپ انہیں صدقے دل سے معاف کر دیجیے گا۔ وہ فجر کی توقع کے برعکس نارمل انداز میں مشورہ دیتا بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا گیا تو فجر نے گھوری سے نوازتے ہوئے لحاف درست کیا تھا۔ دور جانا بھی چاہے میں تب بھی ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ سامی نے فجر کو دیکھتے ہوئے دل میں ارادہ باندھا تھا۔ عشاء کے وقت وہ مشل کو بمشکل راضی کرتا گھر لایا تھا، ورنہ اس کا ارادہ تو ایک رات میں ہی پورا اسلام آباد گھومنے کا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سجیدہ بیگم کے بے قرار دل کو قرار پہنچا تھا۔ شکر ہے منی تم آ گئیں، ورنہ کسی انہونی کے ڈر سے میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اوہ مما، ارشمان میرے ساتھ ہی تو تھا۔ یہی تو ڈر تھا، ارشمان تمہارے ساتھ تھا، انہوں نے ناگواری سے کہتے ہوئے سر جھٹکا، جبکہ ارشمان کا رنگ اس قدر تک پر فاق ہوا تھا۔ پھپھو آپ چاہتی کیا ہیں؟ آخر آپ کو ارشمان سے مسئلہ کیا ہے؟ اگر اتنی ہی بے اعتباری تھی تو جانے ہی کیوں دیا تھا مشل کو؟ ارمغان سے برداشت نہ ہوا تو پھپھو پہ ہی چڑھ دوڑا۔ بڑی محبت ہے دونوں بھائیوں میں، پھپھو تنزیہ مسکرائیں تو دادو بیچ میں کود پڑے۔ سجیلا، ہمیشہ دیوار نہیں بنتے، کبھی کبھار پل بن کے دوسروں کو جوڑتے ہیں اور آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں، جو کہ ہمارے زندہ ہونے کی دلیل ہے، ورنہ احساس سے عاری شخص میں اور قبر میں لیٹے مردے میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے مجھے اب یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے، کیونکہ بزرگ ٹھیک کہہ گئے ہیں، مہمان 2 دن بعد مہمان نہیں رہتا۔ مطلب کہ تم خود کو مہمان سمجھتی ہو؟ دادو نے طنز کیا۔ جب غیروں جیسا سلوک کیا جائے تو پھر اپنا تو سمجھنے سے رہی، انہوں نے بنا شرمندہ ہوئے جواب دیتے ہوئے لاؤنج کو چھوڑنے میں بہتری جانی۔ اسلام آباد بہت خوبصورت ہے۔ اپنی مما کے واک آؤٹ کرنے کے بعد مشل نے ارشمان کو دیکھتے ہوئے حمیم کو بتایا، آئی نو، میں سرچ کر چکا ہوں۔ اگلے ہی پل جواب دیا گیا، حقیقت میں زیادہ پرکشش ہے۔ وہ چہکتے ہوئے کہنے لگی، میں کل گھومنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کس کے ساتھ جاؤ گے؟ میں اکیلا زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں۔ تمہیں راستے کا کیسے معلوم پڑے گا؟ گوگل میپ ہے نا۔ ویسے بھی جس کے ساتھ موبائل ہو میں اسے اکیلا نہیں سمجھتا۔ وہ دونوں سب کو فراموش کیے اپنی انگریزی جھاڑنے میں مصروف تھے۔ ارشمان بجھل قدموں سے چلتا اپنے کمرے میں آ گیا، ہاں مگر دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا تھا، کیونکہ ارمغان کے نازل ہونے کے چانسز 100% سے زیادہ تھے۔ ارشمان فی الوقت آرام چاہتا تھا۔ کچھ ظاہرہ نے اور کچھ پھپھو نے اس کا دماغ معاف کر دیا تھا۔ سونیا، تم اس بیبی سے اپنی جان چھڑواؤ، اینڈ اس اینگری مین حارث سے بھی۔
ابھی تمہاری ایج ہی کے وٹ ہے، ابھی تو تمہارے انجوائے کرنے کے ڈیز ہیں، بس تم سیپریٹ ہو جاؤ اس حارث سے، وی تمہارے لیے تمہارے اسٹینڈرڈ کا لڑکا فاؤنڈ کریں گے۔ تائی امی نے سونیا کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حد کرتی ہیں آپ، بجائے سونیا کو دلاسا دینے کے اسے اتنی بڑی نعمت سے محروم کرنے کی صلاح دے رہی ہیں، چھوٹی تائی نے غصے سے کہا، جو سونیا کا برین واش کر رہی تھی۔ میں نے کیا رانگ بات کی ہے؟ حارث نے ہماری سونیا کو گو ہی کیا ہے، سوائے ٹیئرز کے۔ آپ تو اس کے آنسو پوچھنے کے بجائے زندگی بھر کا رونا تھما رہی ہیں۔ کیسی مدر ہو، بجائے اپنی ڈاٹر کو برائٹ فیوچر دینے کے اسے ڈارک میں رکھنا چاہتی ہوں۔ بڑی تائی کو بھی طیش آ گیا، میں جیسی بھی ماں ہوں آپ سے پھر بھی کئی درجے بہتر ہوں۔ چھوٹی تائی نے سلگتے ہوئے بڑی تائی کو آگ بگولا کر دیا۔ کرتی بھی کیوں نہ، سونی کی زندگی تو سیاہ کر ہی رکھی ہے، اب سونیا کا بسا بسایا گھر اجاڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان دونوں کی بحث میں سونیا اپنے چکراتے سر کو تھامتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دل اچاٹ سا ہو چکا تھا ہر آواز، ہر سمت سے۔ وہ کوئی 10ویں بار ہانیہ سے زائرہ کا پوچھ چکا تھا، مگر ہر دفعہ وہ مایوسی سے سر نہ میں ہلا دیتی۔ ارشمان نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اپنی کلائی کی طرف نگاہ گھمائی، جہاں گھڑی 9:35 کی سوئی کراس کر رہی تھی۔ عموماً وہ 9 بجے تک لازماً آ جایا کرتی تھی۔ ارشمان کا دماغ گھومنے لگا، شاید پھٹنے کے قریب پہنچ جاتا اگر زائرہ کے آنے کی اطلاع نہ دیتی۔ بھیجے انہیں، اتنی اہم فائل تھی ان کے پاس، اور وہ سر ہلاتی آفس سے نکل گئی۔ پہلے تو زائرہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جائے یا نہ جائے، پھر سفینہ بیگم سے بات کر کے ساری منفی سوچ کو جھڑکتی آفس کے لیے تیار ہونے لگی۔ روڈ سے رکشہ لیتی بھاگم بھاگ آفس پہنچی۔ ابھی آ کر وہ 2 پل سانس کے لیے بھی نہیں لے پائی تھی کہ پیشی کے لیے طلب کر لیا گیا۔ وہ لمبی سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کرتی آفس کی طرف چل دی۔ دروازہ نوک ہونے پہ سر تھام کر بیٹھا ارشمان سیدھا ہو بیٹھا اور بغور زائرہ کے خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگا، جو اس کے دل میں خوشی کی امنگ بھر گئے۔ وہ سر جھکائے کرسی کھینچ کر بیٹھتی، اس کے حکم کو سننے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ کیسے آنا ہوا؟ سرد لہجے میں پوچھا گیا۔ آپ نے ہی تو بلوایا ہے سر۔ ابھی بھی اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے آفس میں بلوایا ہے، کمپنی میں آنے کی وجہ پوچھ رہا ہوں۔ میں یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی، لب کاٹتے ہوئے بتلایا گیا۔ مجھے چھوڑ سکتی ہوں مگر جاب کو نہیں۔ وہ فقط دل میں سوچ سکا۔ میں نے کچھ کہا تھا آپ سے، کل کی نسبت آج لہجے میں سختی نہ تھی۔ میں کیسے ارینج کر سکتی ہوں اتنی بڑی رقم، وہ بھی ایک دن میں؟ وہ الٹا سوال کر گئی، جہاں سے بھی کریں، یہ میرا مسئلہ نہیں، آپ کا مسئلہ ہے۔ مجھے میری رقم سے کنسرن ہے بس۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ میں ویسا جیسے بھی کر سکتا ہوں۔ 10 بجنے میں ابھی 10 منٹ پڑے ہیں اور 10 منٹ میں مجھے رقم اس ٹیبل پہ چاہیے۔ وہ کرسی چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ زائرہ خاموشی سے ہاتھ مروڑتی رونے کی صحیح کرنے لگی، اور ارشمان نے ناک میں سر ہلاتے ہوئے پانی کا گلاس منہ کو لگایا تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں اس وقت؟ وہ پانی کا گلاس ٹیبل پہ رکھتے ہوئے نارمل سے انداز میں بولا۔ بے بسی، 2 لفظی جواب آیا۔ بالکل ایسے ہی بے بسی محسوس کرتا ہوں جب آپ مجھے سمجھنے کے بجائے انکار تھما دیتی ہیں۔ میں آپ کو کسی اور سیارے پر تو نہیں لے جاؤں گا، ایون کہ میں تو یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ اپنی امی کے پاس رہنا چاہیں تو رہ سکتی ہیں، مگر آپ کی سوئی فقط ایک ہی بات پہ اٹکی ہے کہ میں اپنی امی اور بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ کو کہہ کون رہا ہے کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیں؟ اس سنڈے آپ اپنی فیملی کو بھیج دیجیے گا۔ وہ کہتے ہوئے رکی نہیں تھی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلنے والا تو میں پہلے ہی یہ حربہ آزمائی کر لیتا۔ خیر، دیر آئے درست آئے۔ ارشمان نے مسکراتے ہوئے محمود عالم کے آفس کا رخ کیا تھا۔ سبھی افراد لاؤنج میں بیٹھے تھے جب محمود عالم نے سب کو متوجہ کرتے ہوئے ارشمان کا پرپوزل لے کر جانے کی بات کی، کیونکہ زائرہ کے لیے وہ پہلے ہی سب کو راضی کر چکے تھے۔ یہ خبر سبھی کے لیے مسرت کا باعث بنی سوائے مشل کے۔ چلو اچھا ہے، مشل لوگ بھی شادی اٹینڈ کر لیں گے۔ کیوں مشل؟ ارمان نے اس کی بدلتی رنگت پہ چوٹ کرتے ہوئے پوچھا، اور وہ اچانک افتاد پہ مسکرا بھی نہ سکی۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے ارشمان کے کوہنی ماری
تو ارشمان نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے دادا کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو میرے لاڈلے کو؟ دادا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ارمان کو گھورا۔ آئے ہائے ہمارا بندھڑا شرما رہا ہے، اس نے ارشمان کے گال کھینچتے ہوئے اسے مزید چڑھایا تھا۔ دادا ارشمان منہ بسوڑتا دادا کی طرف کھسکا تو انہوں نے اس کے گرد حفاظتی حصار باندھتے ہوئے ارمان کی جانب مصنوعی گھوری اچھالی۔ رات میں تو بھٹکتی ہوئی آتما بنے جانے کہاں گھوم رہے تھے، میں نے اتنا دروازہ پیٹا اور اب دیکھو جناب کی مزاج ہی نہیں مل رہے۔ ارمان نے سرگوشی کرتے ہوئے ارشمان کے مسکرانے پہ ٹونٹ کیا تھا۔ دادا میں کہہ رہا ہوں ارمان کی کنڈلی بھی لگے ہاتھوں ملا ہی دیتے ہیں، بہت اتاولا ہو رہا ہے شیروانی پہننے کے لیے۔ ارمان نے کہتے ہوئے اس کی جانب مسکراہٹ اچھالی، جو اپنے باپ کے سامنے خواہ مخواہ شرمندہ ہونے لگا۔ ارمان بتاؤ بیٹا کیسی لڑکی پسند ہے تمہیں؟ پھپھو کے اس شہد گھلے لہجے میں دریافت کرنے پہ ارمان کی نگاہیں خود بخود سبیکا کے اسٹال میں لپٹے چہرے پہ گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے منہ بنا کر بیٹھی۔ محبت کی سیڑھی پہ چڑھنے سے پہلے ہی گرنے والی مشل کو دیکھا تھا۔ پھپھو میں کیا کہہ سکتا ہوں، جیسے سب مناسب سمجھے۔ آپ کو تو پتہ ہے میں کتنا مشرقی لڑکا ہوں، بالکل جدھر سے مشرق کی شروعات ہوتی ہے ادھر سے اس جیسے نمونے برآمد ہوتے ہیں۔ کب سے خاموش بیٹھی سبیکا کی بھی حس بیدار ہوئی تھی۔ لگتا ہے ان دونوں کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی۔ پھپھو نے مسکرا کر دونوں کی تائیدی نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، عائشہ بیگم نے فوراً سے نفی کی تھی اور سجیلہ بیگم کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ چند پل کی خاموشی کے بعد وہ محمود عالم کی جانب متوجہ ہوئیں، جبکہ محمود عالم کے ساتھ بیٹھے اپنے شوہر کو اشارے میں جانے کیا کہا تھا۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد سبیکا سے مطابقت رکھتا ہے، دراصل میں چاہتی ہوں سبیکا میرے حمیم کی دلہن بنے، اس طرح ہم بہن بھائی بھی آپس میں جڑے رہیں گے۔ ان کی بات ختم ہوئی تو لاؤنج میں چند پل کے لیے خاموشی راج کر گئی۔ سبھی حیرانی کی مورت بنے ہوئے تھے اور سب میں حمیم پہلے نمبر پہ تھا۔ اس خاموشی کو سبیکا کے واک آؤٹ کرنے پر پیدا ہونے والی قدموں کی آہٹ نے توڑا تھا۔ میرے خیال میں بہن بھائی کا رشتہ کافی ہوتا ہے آپس میں جڑے رہنے کے لیے، اور رہی بات سبیکا کی تو میں سبیکا کی مرضی اور خوشی کو ہی ترجیح دوں گا، کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے، فیصلہ بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ میں بات کر کے آپ کو سبیکا کا فیصلہ بتا دوں گا۔ محمود عالم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملاتے ہوئے جواب دیا، جس پہ سجیلہ بیگم لاجواب ہو گئیں۔ آہستہ آہستہ سبھی افراد اپنے کمروں میں گھس گئے، ماں سوائے بزرگوں کے۔ فجر کالج جوائن کر چکی تھی۔ سامی یوں نہیں جاتے ہوئے اسے کالج چھوڑ جاتا اور آتے ہوئے لے آتا تھا۔ کبھی کبھار عدنان صاحب کے ساتھ بھی چلی جایا کرتی تھی، مگر طبیعت ناساز رہنے کی وجہ سے وہ فارمیسی کے لیے لیٹ ہی نکلتے تھے۔ آج بھی وہ کب سے سامی کی راہ تک رہی تھی، مگر سامی کے آنے کے کوئی آثار دکھائی نہ دے رہے تھے۔ کچھ پل بعد اس نے گیٹ سے جھانکا تو سامی کی جگہ حارث کو دیکھ کر حیرت سی فجر کی بہویں آپس میں پیوست ہوئی تھیں۔ آپ یہاں؟ سوالیہ لہجے میں پوچھا گیا۔ سامی کی کال آئی ہے کہ میں تمہیں پک کر لوں، اس کی بائک پنچر ہو چکی ہے، چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے بتایا گیا۔ تو فجر آس پاس نظر گھماتی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ پکڑ کے بیٹھو نا، گر نہ جانا، حارث نے اسے کیریئر کے ساتھ چپکتے ہوئے دیکھ کر کہا، مگر وہ انسنا کر گئی اور وہ بھی افسردہ سانس بھرتا بائک دوڑانے لگا۔ بائک رکنے پہ فجر نے سر اٹھا کر دیکھا اور حیرت زدہ سی یہاں آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ بھوک لگی ہے، کچھ کھا کر چلتے ہیں۔ وہ اس کا جواب سنے بغیر اندر کی جانب بڑھ گیا تو اسے بھی چاروں ناچار ریسٹورنٹ میں داخل ہونا پڑا۔ تمہیں یہاں کی بریانی پسند ہے نا؟ آج ہم بریانی ہی کھائیں گے، حارث نے ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو فجر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالتا 2 بریانی کی پلیٹ آرڈر کر گیا۔ تمہیں یاد ہے ہم نے لاسٹ ٹائم یہاں سے بریانی کی ایک ہی پلیٹ میں کھائی تھی؟ حارث فجر کی پلیٹ اس کی جانب کھسکاتا یاد دہانی کروانے لگا۔ مجھے سب یاد ہے، ہر وہ لمحہ جو آپ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے گزارا، اور ہر وہ لمحہ جب آپ کا انتظار کیا، پھر جب آپ نے مجھے دھتکار دیا، سب یاد ہے۔ وہ پلیٹ میں چمچ چلاتی تلخی سے منمنائی میں بے بس تھا فجر، اور فجر تلخی سے مسکرائی تھی۔ وہ مرد جو عورت کو اپنے نام پہ بٹھائے رکھنے کے بعد راستہ بدل لے، میری نظر میں وہ نامرد۔ پتہ ہے حارث، ہمیں لوگ نہیں بلکہ لوگوں سے لگائی امیدیں مار دیتی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک شخص آپ کو خواب دکھا کر آپ کو امید کی ڈور تھما کر آسمان تک لے جائے، مگر پھر اچانک ہی ڈور کھینچ لے اور آپ منہ کے بل آسمان سے زمین پر گرتے چلے جائیں۔ یہ ایسی موت ہے جس میں ہمیں خود فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے اور باقی کی ساری زندگی اپنی لاش کو گھسیٹنے میں گزر جاتی ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ قاتل قتل کرنے کے بعد بھی دندناتا پھرتا ہے۔
کہ اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، محمد حارث موت سے بدتر ہے امیدوں کا خون کرنا۔ حارث بھنچے جبڑوں کو مزید بھینچتے ہوئے پٹر پٹر چلتی فجر کی زبان کو سننے لگا۔ یہ فجر اسے پہلے والی فجر سے بے حد مختلف لگی۔ میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، مگر میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ دونوں ہی سامنے پڑی بریانی کو یکسر فراموش کیے ہوئے تھے۔ سونیا کو واپس لا کر آپ اپنی غلطی سدھار سکتے ہیں۔ میں سونیا کی بات نہیں کر رہا، دانت پیستے ہوئے کہا گیا۔ سونیا کی بات تو ہوگی ہی، آخر کو بیوی ہے آپ کی۔ سونیا تمہاری جگہ کبھی نہیں لے سکتی، تم آج بھی مجھے پہلے کی طرح عزیز ہو۔ پہلے میں آپ کو عزیز بھی تھی؟ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا گیا۔ ظاہر سی بات ہے تم عزیز ہو، تبھی تو میں تمہارے لیے سب چھوڑنے کو تیار ہوں۔ افسوس کے ساتھ بتایا گیا۔ اتنی ہی عزیز تھی تو چھوڑا ہی کیوں تھا؟ بے تاثر انداز میں پوچھا گیا۔ بتا تو چکا ہوں کہ تب میں مجبور تھا، مجھے اس وقت جو بہتر لگا میں نے وہی کیا۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں اس سامی کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ میرا یقین کرو فجر، میں نے کبھی تم سے الگ نہیں ہونا چاہا۔ اب ہم اپنی لائف میں آگے بڑھ چکے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ ماضی کو نہ ہی کریدا جائے۔ فجر نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، لہجے میں تڑپ سموتے ہوئے بولا۔ ضرورت تو ہوتی ہی ہے، ختم ہونے کے لیے ہے، ہنستے ہوئے طنز کیا گیا۔ فجر مجھے ایک چانس دے کر تو دیکھو، میں کبھی تمہیں مایوس نہیں کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، میں سوچوں گی۔ فجر کہتے ہوئے بریانی کی جانب متوجہ ہوئی، جو اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کے حوصلہ بخش جواب پہ حارث کے دل کو قرار آیا تھا۔ جب سے فجر کو سامی کی باہوں میں دیکھا تھا، اس کا قرار ہی کہیں لٹ گیا تھا۔ حارث ایسے مردوں میں سے تھا جنہیں عورت کا چاہا جانا محبوب ہوتا ہے، جنہیں یہ سوچ تسکین پہنچاتی ہے کہ عورت ان کی محبت میں اندھی ہو چکی ہے۔ خود بے شک اس عورت کو نہ اپنائے، مگر کسی اور کے ساتھ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ وہ گھر آئے تو سیڑھیوں کے پاس ہی بے چین سے سامی کو کھڑے پایا۔ اتنی دیر لگا دی، وہ فجر کی جانب بڑھتا بے چینی سے پوچھنے لگا۔ فجر کی فیوریٹ جگہ فیوریٹ بریانی کھانے رک گئے تھے، بس اسی لیے دیر ہو گئی۔ جواب فجر کے بجائے حارث نے دیا تو سامی نے ناگوار نظروں سے حارث کو دیکھا۔ اسے یونیورسٹی میں میسج موصول ہوا تھا کہ فجر اسے کچھ بات کرنا چاہتی ہے، اس لیے آج وہ فجر کو کالج سے پک کر لے گا۔ میسج پڑھ کر سامی کو غصہ تو بہت آیا، مگر ضبط کر گیا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا فوراً اسے جا کر فجر کو حارث کی پہنچ سے دور کرے۔ سامی کھانا تیار ہے، ساجدہ بیگم نے کچن سے ہانک لگائی، مگر وہ بھوک نہ ہونے کا بہانہ کرتا فارمیسی کے لیے نکل گیا، جبکہ سامی کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کام نپٹا کر کمرے میں آئی تو نائٹ بلب جلائے سامی کو لیٹے پایا۔ سامی، اس نے حیرانی سے پکارا، ورنہ سامی جلد سونے کا عادی ہرگز تو نہ تھا۔ تم جاگ رہے ہو، مجھے پتہ ہے، فجر نے لحاف کھینچتے ہوئے شرارتاً کہا، مگر پھر بھی کوئی حس و حرکت نہ پا کر وہ لحاف میں گھستی اس کے قریب کھسکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سرگوشی میں پوچھا گیا۔ فجر سونے دے، مجھے پہلے ہی سر میں بہت درد ہے، میں دبا دوں؟ فجر فکرمندی سے فجر نے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ پا کر دایاں ہاتھ اس کے ماتھے پہ رکھتے ہوئے دبانا شروع کیا تھا۔ تمہیں بخار ہے؟ پیشانی کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا گیا۔ گونگے ہو کیا؟ وہ چڑ سی گئی سامی کی چپ پہ۔ آپ نے بریانی کھانی تھی تو مجھے کہہ دیتی، میں لا دیتا، دکھے دل سے شکوہ کیا گیا، اور فجر کو اس کی خاموشی کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ تم جیلس ہو رہے ہو؟ اچنبھے سے پوچھا گیا۔ کہہ سکتی ہیں، کیونکہ میں آپ کے معاملے میں جیلسی کی انتہاؤں پہ ملوں گا۔ پہلا بندہ دیکھ رہی ہوں جو اپنی جیلسی کا اپنی ہی زبان سے اقرار کر رہا ہے۔ شکر کریں دیکھ لیا، اور نیکسٹ ٹائم کچھ بھی چاہیے ہو تو آپ مجھے کہیں گی تو میں ہی کہوں گی۔ اب بیوی شوہر کو نہیں تو کیا ہمسائے میں مقیم انکل مستقیم سے کہے گی، مجھے اچھا لگے گا، نرمی سے بتایا گیا۔ ویسے بھی وہ فجر سے چاہ کر بھی ناراض نہیں رہ پاتا تھا۔ اب آپ سو جائیں، میں ٹھیک ہوں۔ فجر کی خاموشی سے سر دباتے دیکھ سامی نے اس کا ہاتھ ماتھے سے ہٹا کر اپنے ہاتھ میں قید کرتے ہوئے کہا، تو پورے دن کی تھکی فجر اگلے ہی پل سونے لیٹ گئی۔ تابش، اب اٹھ بھی جاؤ، مجھے امی کی طرف جانا ہے۔ حرم کب سے اس ڈھیٹ بندے کو جگا رہی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہونے پا رہا تھا۔ تابش، حرم نے اس کے کان میں اپنا والیم فل اسپیڈ سے پہنچایا تو وہ تیوری چڑھاتا اٹھ بیٹھا۔ کیا ہے؟ آدھی کھلی آنکھوں کو مکمل وا کرنے کی کوشش کیے بغیر دریافت کیا گیا۔ بتایا تو تھا کہ آج زائرہ کو دیکھنے آ رہی ہے ہیرو کی فیملی، اس لیے میرا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ تمہارا یہاں ہونا زیادہ ضروری ہے، خمار آلود لہجے میں کہتے ہوئے اسے قریب کیا گیا۔ تابش، ہمیں جلد نکلنا ہے، ابھی اتنی تیاری کرنے والی ہے، مگر یہ جو تمہیں
سستا سا نشہ بے وقت چڑھتا ہے، میرے دماغ کی گرمی کو 300 ڈگری تک پہنچا دیتا ہے۔ کیسی ظالم بیوی ہو، افسوس کرتے ہوئے سر اس کی کندھے سے ٹکایا گیا۔ تابش اتنی کائلی بھی اچھی نہیں ہوتی، اٹھ جائے نا، بس 2 منٹ۔ 2 انگلیاں دکھاتے ہوئے مسکینیت سے کہا گیا کب سے سو رہے ہیں، 11 بجنے والے ہیں۔ ڈپٹتے ہوئے کہتی تابش کو وہ بہت پیاری لگی، تم جب مجھے جگاتی ہو نا دل کرتا ہے اٹھو ہی نا۔ کان کے قریب ہونٹ رکھتے ہوئے بتایا گیا، ٹھیک ہے، کل سے میں نے جگانا ہی نہیں ہے۔ ناراضگی سے کہتے ہوئے کندھے کی سہولت سے ہلایا۔ تمہارا کندھا ملے تو میں ساری زندگی سو کر گزار دوں، آپ کے لیے میں لوہے کے کندھے کا ارینج تو کر ہی سکتی ہوں۔ میٹھا سا طنز کرتی لحاف طے کرنے لگی اور اس کے اٹھتے ہی وہ پھر سے سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ تابش حرم نے اس قدر بے دردی سے اس کا نام چبایا کہ وہ منہ بسورتا واش روم کی جانب بڑھ گیا، مگر جاتے جاتے حرم کو گھورنا نہیں بھولا تھا۔ وہ پریشان سی بیٹی کئی مرتبہ وقفے سے آنسو بہا چکی تھی، مگر دل تھا کہ حمیم کو کوسے تھکنے میں نہیں آ رہا تھا۔ دروازہ نوک ہونے پر وہ آنسو پوچھتی آنے والے کو اجازت دے گئی۔ میرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ محمود عالم پوچھتے ہوئے اس کے قریب کارپیٹ پہ بیٹھ گئے۔ جواب میں خاموشی پا کر انہوں نے سر نامے ہلایا تھا۔ حمیم پسند نہیں ہے یا کوئی اور پسند ہے؟ نرمی سے پوچھا گیا۔ بابا میں آپ سب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ بس وہ حتمی انداز اپناتے ہوئے ان کے شانے سے سر ٹکا گئی۔ مطلب تمہیں ارم خان پسند ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ سبیکا نے جھٹکے سے سر اٹھاتے ہوئے حیرانی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، ناراضگی سے بتایا گیا۔ اگر تم مجھ سے پوچھو تو میں 2 آپشن دوں گا، ارم خان اور حمیم، اور اگر تمہیں کوئی تیسرا پسند ہے تو نو پرابلم، ہوگا تو وہی جو میری بیٹی چاہے گی۔ وہ سب سے ملنے کے بعد کچن میں چلی آئی کیونکہ ارشمان کے بے لگام دیدے اسے شدائی کر رہے تھے۔ میری شرمیلی بہن، یہ چوہا بلی کا کھیل چھوڑو اور چل کر سسرالیوں کے پاس بیٹھو۔ میں نہیں جا رہی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ تمہارا بلاوا آیا ہے، چلنا تو پڑے گا۔ اگر ہماری کوئی تیسری بہن ہوتی تو اسے پیش کر دیتے، کیا کریں، اب مجبوری ہے، آنکھیں پڑپڑاتے ہوئے کہا گیا۔ دفع ہو جاؤ، تم جا رہی ہوں۔ ظاہرہ نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے کمرے کا رخ کیا تھا۔ بھابھی آپ تو دیدار ہی نہیں کروا رہی۔ انتظار میں بیچارے ارشمان کو جمائیاں آنا شروع ہو گئیں۔ ارم خان نے گلا کھنگارتے ہوئے سبیکا کے ساتھ بیٹھی ظاہرہ کو سرگوشی نما آواز میں کہا، جس پہ ارشمان سمیت دادا نے گھوری سے نوازا تھا۔ دونوں طرف سے ہاں ہے تو رنگ پہنا دی جائے۔ عائشہ بیگم نے بیزار بیٹھی سجیلا پھپھو کو دیکھتے ہوئے سفینہ بیگم کو تائیدی انداز میں پوچھا تو انہوں نے ظاہرہ کو دیکھتے ہوئے گردن ہاں میں ہلائی تھی۔